إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قابل احترام حاضرین جمعہ، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان اور اسی کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوق ایک انسان بنا کر کے پیدا فرمایا اور رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں اس کے لیے عبادات کرنے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے اور نیکیاں جمع کرنے، نیکیاں کرنے کی اللہ نے توفیق بخشی، اور اسی ماہ رمضان کے مہینے کے آخری ایام تک بھی پہنچایا. الحمدللہ، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی فضل و کرم سے اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں عبادات سے، اطاعات سے فارغ ہونے کے بعد شوال کے مہینے کا چاند بھی نظر آیا اور الحمدللہ عید کی خوشیوں سے بھی مستفید ہوئے. بعد لاکھوں درد و سلام ہو جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کے تعلیمات کو ہم تک پہنچایا. پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر، امت محمدیہ پر بہت سارے احسانات ہیں. ان احسانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا. معزز سامعین جمعہ، حاضرین جمعہ، مختصر سی حمد و ثنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی کبریائی کے بعد قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا، جسے سورۃ العصر کہتے ہیں. یہ سورت ایک مختصر سی سورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سی سورت کے اندر بہت سارے احکامات اور بہت سارے پیغامات اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے. سب سے پہلے اس سورت کی ابتدائی آیت میں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے. اللہ نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی. اللہ تعالیٰ کو یہ اہم چیز کو بتانا چاہتا ہے، کوئی اہم پیغام کو پہنچانا چاہتا ہے اپنے بندوں تک. اس کے بعد آنے والی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ نے اس چیز کو بتانے سے پہلے اس کی قسم کھائی ہے. یہاں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے تو اسے زمانے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ زمانے کی اہمیت میں اوقات میں سے ایک پیغام یہ بھی ہے
اللہ رب العالمین کے لیے جو عبادات ہم بجا لاتے ہیں وہ تمام کے تمام عبادات، چاہے وہ وقتیہ عبادات نمازیں کیوں نہ ہو، جمعہ کی عبادت کیوں نہ ہو، جمعہ کی نماز کیوں نہ ہو، رمضان کے مہینے کے روزے کیوں نہ ہو، یہ تمام کے تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے کہ نماز جو پانچوں اوقات میں ہم ادا کرتے ہیں، یہ تمام نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ وقت کے ساتھ میں مقرر کیا ہے، اور کہا کہ نماز فجر کا وقت یہ وقت سے یہ وقت تک ہوتا ہے، اس کے درمیان میں تم نماز فجر کو ادا کرو، اور ظہر کا وقت یہ وقت میں شروع ہوتا ہے اور یہ وقت میں ختم ہوتا ہے، تو ظہر کے وقت کو اللہ نے متعین کر دیا، اور ایسے ہی اللہ نے عصر اور مغرب اور عشاء کے وقت کو بھی متعین کر دیا۔ عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں جو روزے رکھنے کی ایک عبادت، ایک اہم فریضے کو انجام دینے کا حکم دیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ میں ہی مقید کر دیا، اور کہا رمضان کے مہینے میں رمضان کے چاند کو تم جیسا ہی دیکھو تو چاند دیکھنے کے بعد رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اس کی ابتدا کر لو، اور جیسے ہی شوال کا چاند نظر آ جائے تو پھر رمضان کے مہینے کے روزوں کو چھوڑ دو، اور عید الفطر عید منایا کرو، خوشیاں منایا کرو۔ اس دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن روزہ رکھنے کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ بتانا میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمانے کے قسم کھا کر کے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے عبادات جو بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، کوئی بھی جو عبادات ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام عبادات کو اللہ نے وقت کے ساتھ میں مقید کر دیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جانے کے بعد میں پڑھ لیتا ہوں، یہ عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جمعہ کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت کے گزر جانے کے بعد جو عبادت کی جائے گی، وہ جمعہ کی عبادت جمعہ کی نماز نہیں کہلائے گی بلکہ وہ ظہر کہلائے گی۔ تو ایسے ہی روزے جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ متعین کر کے، یہ مقرر کر کے بتا دیا گیا کہ چاند دیکھ کر کے روزے رکھو اور چاند دیکھ کر کے روزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ایسے ہی حج بھی ہوتا ہے۔ تمام عبادات اللہ رب العالمین کے جانب سے اس کے بندوں کے اوپر جو فرض کیے گئے ہیں، یہ سب کے سب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے ساتھ میں خاص کر دیا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو، یہ تمام کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ نماز فجر کے لیے اللہ نے وقت بھی مقرر کر دیا، اور رکعتوں کی تعداد بھی اللہ نے مقرر کر دیا۔ ایسے ہی ظہر کی نماز کا وقت بھی اللہ نے مقرر کر دیا، اور اس کے نماز کی تعداد، رکعتوں کی تعداد بھی مقرر کر دیا۔ ایسے ہی عصر اور مغرب اور عشاء بھی ہے۔ نمازوں کے علاوہ روزے جو ہوتے ہیں اللہ نے اسے بھی مقرر کر دیا ہے کہ یہ وقت سے لے کر کے یہ وقت تک روزہ رکھیں گے، اور ان دنوں میں ہی روزہ رکھیں گے، ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور حج کے لیے بھی اللہ نے دنوں کو مقرر کر دیا کہ ان دنوں کے اندر جو طواف کریں گے، جو حج کریں گے اسی کو حج کہیں گے۔ ان کے اوقات کے علاوہ، ان ایام کے علاوہ جو کوئی حج کرے گا تو اسے حج نہیں کہا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے تمام جو عبادات ہیں وقت کے ساتھ میں خاص کر دیا گیا ہے۔ تو مجھے اور آپ کے لیے ضرورت اس بات کی ہے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ نے جو حدود لگائے ہیں وہ حدود میں رہ کر کے اللہ کے عبادات کیا جائے۔ اللہ کے حدود سے پار ہو کر کے اگر عبادت کریں گے وہ عبادت نہیں کہلائے گی، اور اللہ کے ہاں قابل قبول بھی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، عبادات کے قبول ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے، جو وقت بتایا ہے، جو مقدار بتائی ہے، اس کے حساب سے اگر کیا جائے تبھی چل کر کے وہ عبادت کہلائے گی، تبھی چل کر کے وہ نماز کہلائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ نے فجر کی 2 رکعت نمازیں فرض کیا، عصر کی، ظہر کی 4 رکعت نمازیں فرض کیا ہے، 4 رکعت فرض کیا ہے، مغرب میں 3 ہے، عشاء میں 4 ہے۔ اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں وہ نوافل کی جو تعداد ہوتی ہے اسے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر کے بتا دیا ہے۔ سامعین، جو بھی عبادات ہوتے ہیں وہ عبادات کی اللہ کے ہاں قابل قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ ایک سب سے پہلی چیز اخلاص نیت ہونا چاہیے۔
اگر کوئی آدمی بڑا سا بڑا عمل بھی اگر کر لیتا ہے، اس کے پیچھے اخلاص نہیں ہوتی ہے، اس کے پیچھے للہیت نہیں ہوتی ہے، تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کسی بھی عمل کے قابل قبول ہونے کے لیے سب سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے، نیت کا خالص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر وہ بندہ ریاکاری کرتا ہے، لوگوں کے دکھانے کے لیے کرتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عمل صالح ہوتا ہے، وہ عمل صالح اگر اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور ایسے کرتا ہے جیسے اللہ کے نبی نے کیا، اور اتنی ہی مقدار میں کرتا ہے جتنی اللہ کے نبی نے کیا، تبھی چل کر کے وہ عمل قابل قبول ہوگا، ورنہ وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے تمام مومنوں کو، تمام مسلمانوں کو، تمام ایمان والوں کو یہ بات سوچنا چاہیے کہ ہم نیکی کے نام سے، ہم عبادت کے نام سے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ وہ کام عبادت میں شامل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں رسوا اور ذلیل ہونا پڑے گا۔ اگر کوئی بندہ نماز جو پڑھتا ہے، عبادت جو کرتا ہے، روزہ جو رکھتا ہے، حج جو کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے اوقات کے برابر کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر کرے گا تو وہ عمل قابل قبول ہوگا، ورنہ وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ سورۃ العصر کی مختصر سی صورت میں اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر کے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان دنیا کے گھاٹے میں ہیں، تمام دنیا کے انسان خسارے میں ہیں، تمام دنیا کے انسان نقصان میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو اور آپس میں ایک دوسرے سے صبر کی تلقین کرتے ہو۔ یہی لوگ نقصان سے بچ کر کے ہیں، یہی لوگ خسارے سے بچ کر کے ہیں، یہی لوگ دنیا کے اندر ذلت اور رسوائیوں سے بچ کر کے رہیں گے۔ مگر جو لوگ ایمان نہ لے آئے، عمل صالح نہ کرے، تو وہ دونوں بھی نقصان کے اندر گھاٹے میں شامل ہوتے ہیں۔ یہاں دو شرطیں بتائے گئے۔ پہلی شرط اللہ پر ایمان لے آنا اور اس کے بعد عمل صالح کرنا۔ اللہ پر ایمان کے بغیر عمل کریں گے تو بھی وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، یا صرف اللہ پر ایمان لے آئے عمل صالح اگر نہ کیا جائے تو بھی جنت میں ہمیں داخلہ نہیں ملے گا۔ داخلہ جنت میں ہونے کے لیے، جنت میں داخلہ پانے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کی محبوب بندے بننے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان بھی لے آئے اور عمل صالحہ بھی کرے۔ ایمان کیسے لے آئے، عمل صالح کیسے کیا جائے، یہ دونوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہہ دیا اور بتا دیا، اے لوگو تم ویسا ایمان لے آؤ جیسا تم سے پہلے نیک لوگ ایمان لے آئے تھے، اور عمل بھی تم ویسا عمل کرو جیسے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ میرے بھائیو، عبادات کو ہم موسمی عبادات بنا لیے ہیں، موسمی عبادات بنا لیے ہیں۔ جمعہ کو جمعہ نماز پڑھ لیے تو عبادت کر لیا ایسا سمجھتے ہیں، رمضان کا مہینہ آیا تو روزے رکھ لیے، وہ عبادت پورے اللہ کے حق کو ہم نے ادا کر دیا ایسا سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، وقتیہ عبادت حج کے علاوہ، گنے چنے چند عبادات کے علاوہ کوئی بھی عبادت، نماز دنیا کے اندر اسلام میں وقتیہ طور پر نہیں ہے۔ نماز وقتیہ نہیں ہے، عبادت وقتیہ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت وقتیہ نہیں ہے، تہجد کی نماز وقتیہ نہیں ہے۔ لیکن میں اور آپ آج دیکھتے ہیں کہ کل تک جو لوگ مسجد میں نظر آ رہے تھے، کل تک جو مسجدیں بھری پڑی نظر آ رہی تھی، آج وہ مسجدیں ویران نظر آ رہے ہیں، کل سے تو وہ مسجدیں ویران ہی ویران نظر آئیں گے۔ کیوں؟ جو نمازیں رمضان میں فرض تھے، کیا وہ نمازیں رمضان کے بعد فرض نہیں ہے؟ کیا قرآن کی تلاوت جو ہمارے اوپر ضروری رمضان میں تھی، کیا رمضان کے بعد وہ نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی عبادت دنیا کے اندر وقتیہ طور پر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا ہے، ہمیشہ نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے۔ صرف رمضان کے مہینے میں نماز پڑھ لیے وہ مسلمان نہیں ہے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھ لیے وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے علاوہ، رمضان کے روزوں کے علاوہ
اور بھی بہت سارے ایسے روزے ہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے اور رکھنے کا حکم دیا کہ جیسے مشہور روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندے رمضان کے مہینے میں مکمل 1 مہینہ روزے رکھتے ہیں، چاہے وہ 29 یا 30 جو روزے رکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ ختم ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی شوال کے 6 روزے بھی اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے۔ عبادت نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، رمضان کے علاوہ جب تک انسان بالغ ہو جاتا ہے وہاں سے لے کر کے مرتے دم تک انسان کے لیے نماز کا ادا کرنا، نماز کا پڑھنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کا قیام کرنا یہ بہت ضروری ہے انسانوں کے لیے۔ آج میں اور آپ ہماری یہ حالات ہیں کہ رمضان کے مہینہ جب آتا ہے تو رمضان کے مہینے میں پہلی صف میں نظر آتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرے، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے پریکٹیکل کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں جیسے نماز کے لیے جلدی آتے رہے، پوری زندگی میں نماز کے لیے جلدی آنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جیسا پہلی صف میں آتے رہے، رمضان کے علاوہ بھی پہلی صف میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جیسا تکبیر تحریمہ کے ساتھ میں نماز پڑھتے رہے، ویسا پوری زندگی میں نماز پڑھنا ہے۔ وقتیہ نماز نہیں ہے میرے بھائیو، رمضان کے مسلمان نہ بنو بلکہ اپنی پوری زندگی کے مسلمان بنو۔ رمضان کے ایمان والے نہ بنو بلکہ پوری زندگی کے اندر ایمان لے کر کے آؤ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے آئی تھی۔ اس لیے نماز صرف رمضان کے مہینے میں نہیں ہے، روزہ صرف رمضان کا مہینے کا نہیں ہے، رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ بقیہ بہت سارے ایسے روزے ہیں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور رکھنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے رمضان کے مہینے کے بعد شوال میں ماہ شوال کے 6 روزے رکھنے کا حکم دیا، عرفہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، ماہ محرم میں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، تو اس کے علاوہ بہت سارے ایسے روزے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، جیسے ہم رمضان کے مہینے میں عبادت کرتے رہے، نمازوں کی پابندی کرتے رہے، ویسے پوری زندگی میں عبادت کرنی چاہیے، پوری زندگی میں نماز کی پابندی کرنا ہے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں ہمارا لگاؤ قرآن کے ساتھ میں رہا، صبح شام قرآن کی تلاوت کرتے رہے، ہر نماز سے پہلے قرآن پڑھتے رہے، ہر نماز کے بعد قرآن پڑھتے رہے، ایسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد بھی ہم قرآن سے لگاؤ رکھنا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کرنا ہے، اور جو کچھ بھی سمجھ کر کے پڑھتے ہیں جب وہ سمجھ میں آ جائے تو اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ صدقات صرف رمضان میں خاص نہیں ہے بلکہ ہم نے ماحول یہ بنا لیا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بہت زیادہ صدقات اور خیرات کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالی ہمارے نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے روزوں کو قبول کرے، ہمارے صدقات کو قبول کرے، ہمارے اعتکاف کو قبول کرے، ہمارے تمام نیکیوں کو اللہ تعالی قبول کرے۔ میرے بھائیو، رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات اور خیرات کیا ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم نے ایمان کو، اسلام کو بانٹ لیا ہے، تقسیم کر لیا ہے۔ صرف رمضان کے مہینے میں نماز پڑھے تو ہی نماز سمجھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھے تو ہی اسے قرآن سمجھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں صدقہ کرنے کو ہی صدقہ سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اعمال صالحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے اور ہمیشہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اعمال صالحہ میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تمام مرد حضرات اور مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے اندر بھی یہ عادت ہو جاتی ہے، یہ عادت لگی ہوئی ہے، یہ عادت پکڑی ہوئی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن جیسا ہی چاند نظر آتا ہے تو قرآن کو کھول لیتے ہیں اور پورا مہینہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صبح میں بھی، شام میں بھی، رات میں بھی، دن بھر پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے، لیکن یاد رکھو دوسرے دنوں میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ جیسا ہی شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے، عید پڑھ لیتے ہیں تو قرآن کو غلاف میں لپیٹ کر کے الماری میں رکھ دیتے ہیں، پھر وہ قرآن اسی وقت میں اٹھاتے ہیں جب دوبارہ رمضان آتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے میرے بھائیو۔ آج کے جمعہ کے ذریعے سے میں آپ تمام کو پیغام دینا چاہتا ہوں، نماز ہمیشہ فرض ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہمیشہ نماز کی پابندی کرو، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش رمضان میں جیسا ہم نے کیا ہے ایسا ہی غیر رمضان میں بھی کرنا ہے، اور صدقات ہم جیسے رمضان میں کرتے رہے ایسے ہی ہمیشہ صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ کیوں صدقہ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے؟ صدقے کے بہت سارے فضیلتیں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا، اے لوگو صدقہ کیا کرو، کیونکہ صدقے کے ذریعے سے اللہ جہنم کے عذاب سے نجات دلاتا ہے، صدقے کے ذریعے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا کر سکتے ہیں، صدقے کے ذریعے سے اللہ نے شفا رکھی ہے، صدقہ جہنم کی آگ سے آڑ ہے۔ تو ایسے بہت سارے چیزیں پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے بارے میں بتایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جیسا ہم رمضان میں صدقہ کرتے رہے، رمضان میں نماز پڑھتے رہے، رمضان میں تلاوت کرتے رہے، ایسے ہی رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں بھی پڑھنا چاہیے۔ میں اور آپ ایک حدیث جو مشہور حدیث ہے، بڑے زور سے بیان کرتے ہیں، بڑے زور سے دلیل کے طور پر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان دونوں میں بھی ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر 11 رکعت ہی قیام اللیل پڑھا کرتے تھے، قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ میرے اور آپ کی عادت کہاں ہے؟ رمضان کے مہینے میں 8 رکعت قیام اللیل کر لیتے ہیں، رمضان جیسا ہی ختم ہو جاتا ہے تو ہماری زندگیوں سے قیام اللیل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کہاں کا ایمان ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز، جسے ہم قیام اللیل کہتے ہیں، اسے ہمیشہ پڑھا ہے اور پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کی بہت ساری فضیلتیں بتائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس کی پابندی کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام بھی اس کی پابندی کیا کرتے تھے۔ ضرورت ہے اس بات کی آج مجھے اور آپ کو کہ جیسا ہم رمضان میں قیام اللیل کی پابندی کرتے تھے، ایسا غیر رمضان میں بھی قیام اللیل کرنا ہے، تہجد کی نماز کی پابندی کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، ذکر و اذکار کا قیام کرنا ہے۔ آج ذرا محاسبہ لگا کر کے دیکھیں ہم ہماری زندگی میں، رمضان کا مہینہ آیا بھی اور گیا بھی، رمضان کا مہینہ آیا اور ختم بھی ہو گیا، کیا ہمارے اندر تبدیلیاں آئی ہیں؟ اگر رمضان کے بعد بھی ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں تو سمجھو یہ رمضان کے ذریعے سے ہمارے میں تبدیلی آئی ہے۔ اگر رمضان کا مہینہ آیا اور چلے گیا، اس کے باوجود بھی اگر ہمارے اندر عبادات کا شوق نہیں آیا ہے، صدقہ اور خیرات کا شوق نہیں آیا ہے، قرآن کی تلاوت کا شوق نہیں آیا ہے، غریبوں اور مسکینوں پر رحم نہیں آ رہا ہے، تو سمجھو کہ رمضان کے ذریعے سے ہمیں فائدہ بالکل نہیں پہنچا ہے۔ رمضان کا مہینہ ایک ٹریننگ ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، جیسے رمضان کے روزے تمہارے اوپر ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے کی امت کے جو لوگ تھے ان کے اوپر بھی رمضان کے روزے فرض تھے، وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ روزہ رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کیوں روزہ رکھنے کا حکم دیا؟ کیا روزہ رکھے بغیر ہم کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے تو اللہ کے خزانے میں کمی آئے گی؟ نعوذ باللہ ہرگز نہیں آئے گی، بلکہ اللہ نے کہا تم روزہ رکھو تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی آئے۔ رمضان میں جیسا ہم جھوٹ سے بچ کر کے رہے، غیر رمضان میں بھی جھوٹ سے بچ کر کے رہنا ہے۔ جیسا رمضان میں غیبت سے بچے رہے، غیر رمضان میں بھی غیبت سے بچنا ہے۔ جیسا رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے رہے، غیر رمضان میں بھی قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ صف اول میں آ کر کے نماز پڑھتے رہے، ایسا ہی غیر رمضان میں بھی صف اول میں آ کر کے تکبیر تحریمہ کے ساتھ میں نماز پڑھنا چاہیے۔ جیسا رمضان کے مہینے میں تہجد کی نماز پڑھتے رہے، ایسا غیر رمضان میں بھی تہجد کی نماز کی پابندی کرنا ہے۔ یہ تمام تبدیلیاں اگر ہماری زندگی میں آئے ہیں تو سوچو یہ رمضان کے مہینے کا بہت سارا فائدہ ہمیں ہوا ہے۔ ہر ایک آدمی کو بیٹھ کر کے انفرادی طور پر اپنی زندگی کا محاسبہ لینا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے کیا کیا کھویا ہے اور کیا کیا پایا ہے۔ اگر رمضان کے مہینہ آنے کے باوجود بھی ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی ہے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے ہدایت مانگے، اللہ سے اعمال صالحہ کی توفیق اللہ سے مانگے، کیونکہ میرے بھائیو اعمال صالحہ کی توفیق بھی اللہ سے ہوتی ہے، اعمال صالحہ کی ہدایت بھی اللہ کے جانب سے ہوتی ہے۔ اگر ہدایت نہیں ملتی ہے تو ہدایت کے بغیر، توفیق کے بغیر کوئی بھی بندہ عبادات کی طرف آگے بڑھ کر کے نہیں آتا ہے۔ عبادات بھی اللہ سے، عبادات کی توفیق بھی اللہ سے مانگو۔ جو عبادات ہم اب تک کیے ہیں وہ عبادات ہماری زندگی میں آگے چل کر کے بھی آنا چاہیے۔ اگر ہم نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا ہے، اللہ سے معافی نہیں مانگی ہے، اللہ سے توبہ نہیں کیا ہے، گناہوں سے بچا نہیں ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ رمضان کے مہینے کے روزے مکمل رکھ لیتا ہے،
جب شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے، عید کا دن ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اللہ سے اپنی مزدوریاں مانگتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں تبدیلی لے کر کے آتا ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ کا مہینہ تھا۔ جیسے ہم رمضان میں عبادت کرتے رہے، ویسے ہی ٹائم ٹیبل کے برابر ہماری زندگیوں میں عبادات ہم کرتے رہنا چاہیے۔ نماز وقت پر پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، سمجھ کر کے پڑھے، اور جو کچھ سمجھ کر کے پڑھتے ہیں اسے عمل کرنے کی کوشش کرے۔ نیک اعمال میں کبھی بھی پیچھے ہٹ کر کے ہرگز نہ جائے۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں، وہ اعمال میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر کے جلدی کیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام بھی جلدی کیا کرتے تھے۔ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق اللہ سے مانگو، اور اعمال صالحہ میں آگے بڑھ کر کے رہو، کبھی بھی پیچھے ہٹ کر کے ہرگز نہ جاؤ۔ کوئی بھی عمل کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چل جائے یہ عمل سنت ہے، یہ نیکی کا عمل ہے، یہ کام نیکی کا کام ہے، تو پھر اسے سوچے سمجھے بغیر جلدی آگے بڑھ کر کے چلے جاؤ، چاہے وہ معاملہ نماز کا ہو، چاہے وہ معاملہ روزے کا ہو، چاہے وہ معاملہ تلاوت کا ہو، چاہے وہ معاملہ صدقات اور خیرات کا معاملہ کیوں نہ رہے، بلکہ اعمال صالحہ کے کرنے کے لیے آگے بڑھ کر کے جاؤ، جلد بازی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اسی کی طرف ترغیب دلاتے تھے۔ صحابہ کا ایمان، صحابہ کی ترغیب، صحابہ کے اندر اللہ کا ڈر اور اس کا خوف جو ہوا کرتا تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی دنیا کے اندر جنت کی خوشخبریاں دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر کے بیان کیا، میں نے جنت کے اندر ایک محل دیکھا، جنت کے اندر میں نے ایک بہت بڑا محل دیکھا ہے، وہ محل عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو کئی مرتبہ دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبریاں دے دیے گئے ہیں، اس کے باوجود بھی جب آخرت کا بیان ہوتا، عذاب خبر کے بارے میں بتایا جاتا، جہنم کی ہولناکیاں آتے، اللہ کے غضب کے بارے میں بتایا جاتا، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ زار رویا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اللہ کے نبی سے درخواست کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دور جاہلیت کے اندر ایسے گناہ کر لیا ہے، کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ کہیں اللہ مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے اور ان سے کہتے تھے کہ تم اللہ سے توبہ کرو، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے، رمضان کے مہینے کے ہم نے روزے رکھ لیا ہے، تہجد کی نماز کی پابندی کر لیا ہے، چند پیسے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا ہے، تہجد کی نماز کی پابندی کر لیا ہے، تو ہم اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا نیک انسان کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہ سمجھتے ہیں رمضان کے مہینے میں ہم نے روزہ رکھ لیا ہے، عبادت ہم نے کر لیا ہے، تلاوت ہم نے کر لیا ہے، صدقہ خیرات کر لیا ہے، اب ہمارا کام ختم ہو گیا ہے، بس اب اللہ کا ذمہ ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ میرے بھائیو، اعمال صالحہ کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اعمال صالحہ کے کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے اس کے قبولیت کے لیے دعا بھی اللہ سے کرنا چاہیے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے ایسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں کہ آخرت کے بارے میں جب انہیں بتایا جاتا، عذاب خبر کے بارے میں بتایا جاتا، جہنم کی آگ کے بارے میں بتایا جاتا، زار رویا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین سے گڑ گڑایا کرتے تھے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے اور اللہ سے توبہ اس طرح کرتے تھے، اے اللہ رب العالمین، ہم نے جو عبادات کرنا تھا ہم نے وہ عبادات کو کر لیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے عبادات ناقص ہیں، ہم ہمارے نمازوں کے اندر بھی ناقص ہیں، ہمارے روزوں کے اندر بھی ناقص ہیں، ہمارے تلاوت میں بھی ناقص ہیں، کہ ہمارے صدقہ اور خیرات کے اندر بھی ناقص ہیں، کہیں بھی ہم مکمل نہیں ہیں۔ اللہ سے یہی دعا کرے، اے اللہ ہماری عبادات کے اندر جو کمی پیشی ہوئی ہے وہ عبادات کے اندر کمی پیشی کو مکمل کر کے تو ہماری عبادات کو قبول فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اعمال صالحہ کرتے تھے، اس کے بعد اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر انہوں نے بنایا، اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر انہوں نے بنایا اور اللہ کی رضا کے لیے انہوں بنایا۔ بنانے کے بعد جب کعبۃ اللہ مکمل ہو گیا تو باپ اور بیٹے دونوں بھی مل کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، تیرا گھر بنانے کا حکم تھا، تیرا ہی حکم تھا، تیرے ہی حکم سے ہم نے یہ تمام کے تمام
عبادات، تمام نیک اعمال، اللہ کا گھر ہم نے بنایا ہے، اے اللہ اسے شرف قبولی سے نوازنے کی ذمہ داری تیری ہے، اے اللہ جب تک تو قبول نہیں کرے گا تو پھر بیکار ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، رمضان کے مہینے میں جیسے ہم عبادات کی پابندی کریں، ایسے ہی رمضان کے بعد بھی عبادت کی پابندی کرے۔ رمضان کے مہینے میں جیسے تلاوت کرتے رہے، ایسے ہی رمضان کے بعد بھی قرآن سے لگاؤ رکھے، تلاوت کرتے رہے، نفل روزے بھی رکھے، شوال کے روزے رکھے، جیسا کہ آنے والے شوال کا مہینہ آ چکا ہے جس میں ہم لوگ ختم رکھ چکے ہیں۔ اس کے روزوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد جو بندہ رمضان کے روزے مکمل رکھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 شوال کے روزے رکھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے پورے سال روزے رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ تو جیسے ہم نے رمضان کے مہینے کے روزے پابندی کے ساتھ میں رکھے، ایسے ہی شوال کے مہینے میں جو نفل روزے ہیں، شوال کے 6 روزے ہیں، اسے بھی رکھنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے رہے۔ بس انہی باتوں پر اپنی بات کو میں ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہمارے نمازوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے صدقات اور خیرات کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم ونفعنا وإیاکم بالذکر الآیات الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين، وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تعاقدنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، بارك الله لنا ولكم ونفعنا وإياكم بالذكر الآيات الحكيم۔